رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، یعنی سماجی رسومات پر ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت سی رسومات ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں۔ الحمدللہ اب لوگوں میں شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ رہی ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں یا جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا جن سے بلا وجہ وقت اور مال ضائع ہو رہا ہے ان کو تھوڑا اوائڈ کیا جائے، اگرچہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور جس میں کوئی خدا نخواستہ شریعت کے اصولوں کے منافی کام ہو رہا ہے تو اس میں فوری طور پر ہمیں اس کام کو ترک کرنا ہے، اسے چھوڑنا ہے، اور اتنا اللہ کی ذات پر ایمان ہونا چاہیے، اتنا ہمارے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم ڈیسیجن لے سکیں۔ ہمارے اوپر بڑا سوشل پریشر ہوتا ہے، شادی بیاہ کی رسومات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکثر میں نے جو لوگوں سے کبھی ڈسکشن کا موقع ملا تو سنا ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں سادگی سے شادی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی برادری کیا کہے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، کمیونٹی ہے، دوست احباب کیا کہیں گے، یعنی ایک شخص خود قائل ہے اور وہ چاہ بھی رہا ہے کہ وہ سادگی اختیار کر لے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر سوشل پریشر ہے، لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ تو یہ تو میں اور آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا رازق، ہمارا خالق، ہمارا مالک، مختار، ہم سے حساب لینے والا، ہمیں مصیبتوں سے بچانے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہمیں دکھوں سے نجات دینے والا تو اللہ ہے، ہماری سوسائٹی تو نہیں ہے، ہمارا معاشرہ تو نہیں ہے، بلکہ ہمیں ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو بھی خیر کی طرف لانا ہے۔ ہم عام امت نہیں ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور ایک اعزاز دیا ہے، اور یاد رکھیے اعزاز کے ساتھ ذمہ داری لازم و ملزوم ہے، اور جب ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی اعزاز چھین لیے جاتے ہیں۔ ہمیں اعزاز کیا دیا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم تو بہترین امت ہو، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، تم بہترین امت ہو۔ اچھا بھئی کیوں ہے؟ جواب سنیے، تم خیر کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کتنا خوبصورت جواب ہے ہمارے ہر سوال کا۔ خیر کی دعوت دینے والے بنے، خیر کو شروع کرنے والے، اس کی بگننگ کرنے والے، اس کا آغاز کرنے والے بنے، تاکہ ہر خیر کا کام کرنے والا جب آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کام کرے گا تو ہر دفعہ اس کے اجر میں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا۔ بہرحال یہ تو ایک آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم رکھا، اور امید بھی یہی کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی اور غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب ہمارا جو مروجہ سسٹم ہے، جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں شادی بیاہ سے ریلیٹڈ، پہلے تو یہ یاد رکھ لیے کہ شادی بہت امپورٹنٹ عمل ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ ویسے تو بہت ساری سنتیں ہیں اللہ کے نبی کی، لیکن اللہ کے نبی نے کسی اور سنت کے بارے میں یوں نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، مگر فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، النکاح سنتی، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یعنی تم یہ یاد رکھو کہ یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا ایمان بچا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصان، قلعے میں آ گیا، پروٹیکٹ ہو گیا۔ نکاح میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور آپ نے اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی دیکھا ہوگا ایک لائف اسٹائل ڈیولپ ہو جاتا ہے شادی کے بعد، ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت عطا کی جاتی ہے، یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
تو نکاح ہم کیوں کرتے ہیں؟ شاید ہم میں سے اکثر لوگ وہ بھی دنیا کو ہی دکھانے کے لیے کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے ابھی تک شادی نہیں ہوئی. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے کام ہم صرف لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگ جن کی ہم ہر وقت چغلیاں لگاتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہم خوش نہیں ہیں، وہ لوگ جن کی ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جن سے ہمیں بڑے شکوے شکایتیں ہیں، کرتے ہم سب کچھ انہی کے لیے ہی. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ عمل ہے شادی کا، نکاح کا. یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کو بڑی زبردست مذہبی حیثیت اور سپورٹ بھی حاصل ہے. اب اسے کیسا ہونا چاہیے؟ ہوتا کیسا ہے آپ سب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نکاح وہ ہے برکت والا، جس کو کہتے ہیں نا بیسٹ شادی ہوئی ہے، بڑی پیاری شادی ہوئی ہے. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. یعنی عرض کروں کہ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کیا جائے، شادی کو آسان بنایا جائے. آج بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے اس لیے ابھی تک شادی نہیں کر پائے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں. مہمان نوازی کے لیے، ہوٹلوں میں بکنگ کرنے کے لیے، کیٹرنگ کے لیے، لڑکے یا لڑکی دونوں طرف سے جہیز یا بری دینے کے لیے اتنا ایسٹیمیٹ ہوا ہے اور مہنگائی جس جگہ پہنچ چکی ہے. اب سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ نے ایک سے زیادہ اولادیں دی ہیں تو ایک ایک بچے کے حساب سے آپ جب وہ اخراجات نکالتے ہیں تو کس قدر مشکل نظر آتی ہے شادی. اس کے برعکس اگر صرف امیجن کریں کہ مسجد میں جا کر نکاح کیا جائے اور صرف اہل خانہ لڑکے کے اور لڑکی کے ان کی اچھی سی دعوت اپنی حیثیت کے مطابق کر دی جائے، کتنی شادیاں ہو جائیں گی، کتنی آسانیاں ہو جائیں گی. بہرحال اب یہ تو ہم نے ایک بات کی ہے، اب آ جاتے ہیں اپنے رسم و رواج پر. چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے کروں گی. اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر رسومات جو شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں رائج ہیں وہ ہماری یا ہماری ثقافت سے یا ہماری تہذیب سے یا ہمارے کلچر سے اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. مختلف قوموں، مختلف معاشروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا اپنے جیسے جو ایشین کلچر میں رہنے والے لوگوں کی وجہ سے ہم نے بہت سی رسومات ان سے سیکھ لیں. اور اب تو جب سے سوشل میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا کی بات آ گئی ہے تو اب تو ہم پوری دنیا کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. کس کے یہاں شادی بیاہ کی کیا رسومات ہوتی ہے اب تو ہم نے ویسٹرن کنٹریز سے بھی لینی شروع کر دی ہیں رسومات. یعنی ہمارا عالم یہ ہے کہ دنیا ترقی کر کر کے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی صرف اپنی ذاتیات پر اور اپنی شادی بیاہ کی رسومات میں ہی الجھے ہوئے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم دوسروں کو فالو کرنے کی تگ و دو میں اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں یا کمپلیکیٹڈ تو ایٹ لیسٹ بنا ہی رہے ہیں. شادی بیاہ کی رسومات ہیں دیکھنا دکھانا، اس میں جہیز سب سے بڑی مشکل ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے اور بہت ساری بچیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے لیے کیونکہ ان کے پیرنٹس کے پاس جہیز نہیں ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی بیٹیوں کی شادی کیسے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہوئے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس میں کتنی برکت تھی، کتنی سادگی تھی، اس کو ذرا پیش نظر رکھیے. پھر وہاں پر معاملات کیا ہیں، شادی کے موقع پر جو رسومات ہیں اس میں بہت ساری رسومات ایسی ہوتی ہیں، ایک ایک کو اگر میں نام نہ لوں تو یہ صرف اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ رسم جو اسراف کا باعث بنے، فضول خرچی کا باعث بنے، وہ رسم جو دین اسلام نے جو مرد اور عورت میں سیگریگیشن کا کانسیپٹ دیا ہے، اپنی اپنی دائروں میں رہیں. شادی ایک ایونٹ ہے اور ہمارے لیے میں تو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان چونکہ ہماری تفریح کے کوئی اور بظاہر ایسے سورسز نہیں ہوتے تو ہم شادی بیاہ کے موقع پر انجوائے کر لیتے ہیں. خواتین بیٹھ جاتی ہیں، کوئی گیت گا لیتی ہیں، تھوڑا سا خوشی ڈھولکی وغیرہ ہو جاتی ہے، مہندی لگا لیتے ہیں ایک دوسرے سب لیڈیز آ کر، جو بھی اس میں رسومات ہوتی ہیں صرف خوشی کے لیے، صرف پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے، صرف ہونے والی جو دلہن ہے اور جو دلہا ہے ان کو پازیٹیو تھاٹس دینے کے لیے، پازیٹیو انرجی دینے کے لیے آپ اچھی باتیں کریں، ان کی تھوڑی کیئر کریں
ان سے اگر تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مہندی لگائی جا رہی ہے، لیکن مرد اور خواتین اپنی سیگریگیشن کا علیحدہ علیحدہ اس کا اہتمام کریں، اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہ ہو، وہ بعد میں لوگوں کے لیے بھی زحمت نہ بنے، کسی کی رسوائی کا بھی سبب نہ بنے۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کبھی کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عین شادی کے وقت دونوں پارٹیز میں یعنی سسرال والوں میں یا میاں بیوی جو وہ ہونے والے تھے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ کسی رسم پہ کوئی پیسے مانگ لیے اور وہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں بارگیننگ ہو رہی ہے، اتنے نہیں، ہم اتنے دیں گے، ناراض ہو گئے، جوتا چھپا لیا، اس کی رسم ہے یا دیگر جو بھی رسومات ہیں۔ کسی بھی رسم کو زحمت نہ بننے دیں، دوسرے کے لیے اس کو مصیبت نہ بننے دیں، وہ شو آف کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف یا فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کے بھائی قرار دیا، قرآن پاک کے حکم کے مطابق عرض کر رہی ہوں، اور فرمایا کہ یہ جو ریاکاری ہے نا، شو آف، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے ریاکاری کرنا، ایکسپوز کرنا، پروموٹ کرنا۔ کئی دن شادیاں چل رہی ہیں، ان کی رسومات چل رہی ہیں، آج تو سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہیں، اور 2 ہفتے وہ شادی چلتی نہیں ہے تو پھر ڈیورس کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خیال آپ رکھیں کہ اس طرح بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، دیکھا دیکھی انہوں نے اتنی زبردست شادی کی تھی تو ہماری بھی اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر لگ سکے۔ اب تو مسائل ہمارے اور آگے نکل چکے ہیں نا، پہلے تو صرف ہم نے اپنے اہل محلہ اور رشتہ داروں کو ہی دکھانا ہوتا تھا، انہی سے مقابلہ کرنا ہوتا تھا، اب تو پوری دنیا سے مقابلہ ہے، تو زندگی اور مصیبت بنتی چلی جا رہی ہے۔ نکاح جیسا مقدس فریضہ اور سنت ہم نے اس کو بھیٹ چڑھا دیا ہے اپنی انا کے، اپنی شوبدہ بازی کے، اپنے شو آف کے، اپنے دکھاوے کے۔ ان چیزوں سے اعراض کریں۔ بری دکھانے کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا، دکھایا جاتا تھا کہ لڑکے والوں نے کیا کیا دیا ہے، اور وہ سب کو دکھایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس سے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اس سے دکھی ہو سکتے ہیں، احساس محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی پازیٹیو اینگل سمجھ میں آ نہیں رہا مجھے کہ یہ آپ کے دکھاوا کرنے سے کیا، میں کیوں امپریس ہوں گی اگر آپ اتنا اچھا کچھ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، مجھے تو نہیں دے رہے ہیں، مجھے دیں تو میں خوش ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس کو دکھانا ہے؟ اگر میں خوش ہوں گی تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اور اگر میں ناخوش ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیے، بری نظر سے، لوگوں کی آہ سے، لوگوں کے لیے احساس کمتری کا سبب بننے سے، لوگوں کے لیے مایوس ہونے کا سبب بننے سے ہمیں بچنا ہے۔ جتنا زیادہ شادیوں کو آپ سادہ رکھ سکیں، اور اس میں بس جیسے شروع سے ہم بات کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آخری پروگرام تک کہیں نہ کہیں یہ ریفرنس آپ کے سامنے آتا ہی رہے گا کہ کوئی بھی رسم و رواج اگر شریعت کے منافی نہ ہو اور اس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، وہ فتنے اور جھگڑے کا باعث نہ بنے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنی سادگی ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جس نکاح میں خرچہ کم ہوگا، وہ جتنا ایزی ہوگا، آسان ہوگا، اس میں خیر و برکت اتنی ہوگی۔ تو یہ جتنا فوکس ہم کرتے ہیں نا اپنی شادی بیاہ کی رسومات کو ارینج کرنے پر، اس کے بجائے 1-2 لیکچرز لے لیجئے، کلاسز لے لیجئے میاں بیوی کے حقوق اور فرائض پر، اور اس ریلیشن شپ کو مینیج کس طرح کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑے سے قوانین، تھوڑا شریعت کے احکامات، اس پر تھوڑی تیاری پر توجہ دیجئے کہ ہم اب ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں اس رشتے کو کس طرح نبھانا ہے، کیسے اسے کامیاب بنانا ہے، کیسے اس سے آسودگی حاصل کرنی ہے، اور اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیتیں اگر درست ہوں گی، کہتے ہیں نا نیت اگر خالص ہوتی ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے، تو بس اس بات کا خیال رکھیے کہ سمپل اس شادی بیاہ کی رسومات کو کریں، اور جو بھی رسومات آپ اپنا رہے ہیں بس اس میں ایک خیال رکھیے کہ جو غیر مسلموں کی رسومات ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جس قوم کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے،
تو ہمارے پاس بہت اچھے ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، بہت پیاری رسومات ہیں. میاں بیوی یہ بھی رسم ہے کہ شادی نکاح کے بعد وہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پر ادا کرتے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری رسم ہے کہ دعائے خیر کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، دونوں خاندانوں میں اتفاق کی، سلوک کی، محبت کی دعا کی جاتی ہے، میاں بیوی میں اتفاق، سلوک، محبت کی دعا کی جاتی ہے. پیاری رسموں کو پکڑ لیجئے اور غیر ضروری رسموں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. فی امان اللہ. تیری ہے رب کی رحمت